محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک شخص نعمان نامی بستا تھا جس کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ نعمان ایک غریب شخص تھا، اسے اپنی بیٹی ہندا سے شدید محبت تھی۔ ہندا جیسی حسین لڑکی پورے عرب میں کہیں نہ تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے حسن و جمال کی تعریفیں حجاج بن یوسف کے دربار تک پہنچ گئیں۔ حجاج نے جب ہندا کی تعریف سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ ہندا سے ملے۔ چنانچہ اس نے نعمان کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حجاج نے جب ہندا کو دیکھا تو اس کے حسن کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اب حجاج کو ہر طرف ہندا کا چہرہ ہی دکھائی دیتا تو اس نے ہندا سے نکاح کرنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ حجاج کے کارندوں نے کسی طور نعمان کو منا لیا اور ہندا نے 2 لاکھ درہم مہر کے عوض نکاح کرنا قبول کر لیا۔ یوں ہندا بیاہ کر حجاج کے دربار میں آ گئی۔ ابتدا میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اس کی ہر خواہش کا دل سے احترام کرتا تھا۔ ہندا چونکہ غریب خاندان سے تھی، اس لیے شاہی دربار میں پہنچ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی اور درباری خواتین پر راج کرنے لگی۔ اسے ہر قسم کا سکون میسر تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج کی طبیعت اور مزاج اس کی محبت پر غالب آنے لگا تو وہ ہندا سے بدسلوکی کرنے لگا۔ اور پھر ایک دن اس نے عبداللہ بن طاہر نامی شخص کے ہاتھ 2 لاکھ درہم بھیج کر حکم دیا کہ وہ یہ درہم ہندا کو دے کر بتا دے کہ حجاج نے اسے طلاق دے دی ہے، اس لیے اب تیرا جی جہاں چاہے وہاں چلی جا۔ ہندا کو جب صورتحال معلوم ہوئی تو وہ رونے دھونے کی بجائے خاموش رہی۔ وہ انتہائی عقل مند اور غیرت مند خاتون تھی۔ اس نے جب عبداللہ بن طاہر کی زبانی حجاج کا پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے جو تو نے اتنے ظالم اور خونخوار شخص سے آزادی کی نوید مجھے سنائی ہے۔ میں یہ 2 لاکھ درہم تجھے خوشخبری سنانے کے عوض دیتی ہوں، یہ میری جانب سے تیرا انعام ہے۔ عبداللہ بن طاہر نے جب یہ پیغام حجاج بن یوسف کو سنایا تو وہ جل بھن کر رہ گیا۔ ہندا طلاق پانے کے بعد محل سے نکل کر اپنے گھر چل پڑی اور عام سی زندگی گزارنے لگی۔ قسمت کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ہندا کے حسن کی خبر خلیفہ عبدالملک بن مروان تک پہنچ گئی تو اس نے ہندا کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ہندا نے انکار کر دیا، لیکن جب خلیفہ نے ضد کی تو ایک شرط پر رضامند ہو گئی کہ میں جس مکان میں رہتی ہوں وہاں سے آپ کے محل جس سواری میں سوار ہو کر آؤں اس سواری کا ساربان یعنی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر چلنے والا حجاج بن یوسف ہوگا۔ خلیفہ نے فوراً حجاج کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرے اور خلیفہ کی عزت کو شرافت کے ساتھ لے کر دربار پہنچے۔ حجاج نے جب خلیفہ کا خط پڑھا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کا حکم ٹالتا۔ چار و ناچار جب حجاج ہندا کے گھر پہنچا تو ہندا کا حسن 4 چاند دکھا رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دلہن کے روپ میں چلتی ہوئی سواری پر سوار ہوئی اور حجاج خاموشی کے ساتھ اونٹ کا ساربان بن کر پیدل چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اوپر سے ایک سکہ پھینکا اور حجاج کو آواز دی کہ اے ساربان، ہمارا چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار چھوڑ کر سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ چار و ناچار وہ بولا، ملک عالیہ، یہ سکہ سونے کا ہے، چاندی کا نہیں۔ ہندا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے گرا ہوا سکہ بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ حجاج یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، لیکن خلیفہ کی بیوی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ حجاج واپس لوٹ گیا۔
حجاج کو ساری زندگی اس شرمندگی کا دکھ تھا اور ایک خاتون نے اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ اس انتقام کو کبھی نہ بھول پایا، لیکن یہاں اس کے ہاتھ بے بس تھے اور وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔